جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خلا کے مسائل پر ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ کئی ایک اہم مسئلے پر ہم بات کر چکے ہیں، آج بھی انشاءاللہ اسی سلسلے کو انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے اور خلا کے بعض دیگر اہم مسائل پر گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام، یہاں پر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس بھی موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں اس موضوع سے متعلق جو انتہائی اہم اور چیدہ مسائل ہیں ان کو اختصار کے ساتھ آسان انداز اور آسان اسلوب میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ لہٰذا آپ کو بھی چاہیے، خاص طور سے جو لوگ طلب علم سے جڑے ہیں، خصوصاً طلبۃ العلم، ان کو چاہیے کہ ان مسائل کو، ان مختصر مسائل کو وہ سنیں اور اسے یاد رکھیں، اسے نوٹ کر کے بھی رکھ لیں، کیونکہ یہ مسائل آئے دن پیش آتے رہتے ہیں۔ ان میں سے کئی مسائل اتنے اہم ہوتے ہیں کہ اس طرح کا مسئلہ پیش آنے کے بعد اس میں لوگ حیران اور پریشان ہوتے ہیں اور یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس مسئلے میں شریعت کا حکم کیا ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے مسائل بہت اہم ہیں، خاص طور سے طلبۃ العلم کے لیے اور عامۃ الناس کے لیے بھی۔ تو آئیے ہم خلا کے بعض دیگر مسائل پر آج پھر سے بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ خلا اور طلاق میں ایک فرق یہ ہے کہ طلاق جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو دیتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے کچھ ملتا نہیں ہے، نہ تو اپنی بیوی کو وہ کچھ دیتا ہے، نہ تو اس کی بیوی اسے کچھ دیتی ہے۔ اس نے جو مہر دے رکھا تھا وہ تو پہلے کی بات ہے، مہر تو اس سے پہلے ہی بیوی کو مل چکا ہونا چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن جب طلاق دیتا ہے تو طلاق دیتے وقت نہ تو وہ اپنی بیوی کو کچھ دے گا، نہ اس سے کچھ مطالبہ کیا جائے گا، نہ تو اپنی بیوی سے وہ کچھ مطالبہ کر سکتا ہے۔ لیکن خلا میں بیوی کی جانب سے یا کسی اور کی جانب سے خلا کے بدلے میں کچھ مال شوہر کو دیا جاتا ہے۔ اگر یہ مال نہ ہو تو خلا نہیں ہوگا، اور یہی بنیادی فرق ہے بہت سارے فروق میں سے طلاق اور خلا کے درمیان۔ تو خلا کے اندر شوہر کو مال ملنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ مال خرچ کون کرے گا، اسے کون دے گا؟ یہ تین طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں جو خلا میں خرچ کیا جانے والا مال شوہر کو دے سکتے ہیں۔ یہ مال یا تو بیوی کی جانب سے ہوگا، یا بیوی کے ولی کی جانب سے، یا اس کے بعض اعزاء و اقارب کی جانب سے ہو سکتا ہے۔ تیسرا، یہ مال کسی اجنبی انسان کی جانب سے ہو سکتا ہے جس کا اس عورت سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تو تین لوگوں کی جانب سے یہ عوض اور یہ مال ہو سکتا ہے جو کہ شوہر کو ملے گا۔ بیوی کی جانب سے اس وقت ہوگا جیسے بیوی اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے، اس سے الگ ہونا چاہتی ہے، اور اس کے پاس استطاعت ہے کہ وہ مال دے سکتی ہے اپنے شوہر کو، اور وہ آ کر کے ڈائریکٹ مطالبہ کرے کہ میں آپ کو اتنا مال دوں گی اور اس کے بدلے میں آپ مجھے خلا دے دیجیے، اور وہ بیوی وہ مال اپنے شوہر کو دے اور اس کے بدلے میں اسے خلا دے۔ اس کے دوسری شکل یہ ہے کہ اس عورت کا جو ولی ہے یا اس کے اقارب میں سے کوئی شخص دیکھ رہا ہے کہ دونوں کے درمیان تعلقات اچھے نہیں ہیں، بیوی پریشان ہے یا شوہر پریشان ہے یا دونوں پریشان ہیں، ان کے گھر کے حالات بہتر نہیں ہیں اور اصلاح کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے۔ ایسی صورت میں، اور وہ جانتا ہے کہ جو بیوی ہے اس کے پاس مال نہیں ہے، وہ دے نہیں سکتی، اب وہ آ کر کے شوہر کے سامنے یہ پیشکش رکھے کہ میں تمہیں اتنا مال دے رہا ہوں، اس کے بدلے میں اپنی بیوی کو خلا دے دو، تو ایسی صورت میں بھی خلا دینا اور اس مال کا قبول کرنا یہ شوہر کے لیے جائز ہے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ کوئی اجنبی انسان اس کو دیکھ رہا ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اور بیوی مال دے نہیں سکتی ہے، بغیر مال کے شوہر جو ہے اس کو الگ نہیں کرے گا،
اب وہ آ کر کے شوہر کے سامنے پیشکش کرے کہ مال میں دیتا ہوں، آپ اپنی بیوی کو خلا دے دو، ایسی صورت میں بھی یہ خلا ہو جائے گا۔ تو گویا کی تین شکلیں ہیں اس کی، جو شخص مال دے گا اس کی تین قسمیں ہیں، یا تو بیوی، یا تو اس کے اقارب، یا تو کوئی اجنبی انسان۔ لیکن یہاں پر یاد رہے کہ بیوی کے علاوہ اگر کوئی دوسرا انسان مال دے کر کے خلا کروانا چاہتا ہے، خاص طور سے وہ اگر کوئی اجنبی ہے، تو اس کی 8 قسمیں ہیں، اس کی 8 صورتیں، 8 شکلیں بن سکتی ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ جب ہم اس اجنبی انسان سے پوچھیں کہ بھائی آپ مال دے کر کے خلا کیوں کروانا چاہتے ہو ان دونوں کے درمیان، تو وہ بتائے کہ میرے سامنے شوہر کی کوئی مصلحت پیش نظر ہے، شوہر پریشان ہے، اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا ہے، لیکن وہ طلاق بھی نہیں دینا چاہتا کیونکہ طلاق دے گا تو اسے کچھ مال نہیں ملے گا، اور وہ پریشان حال ہے، اسے مال چاہیے ہر صورت میں۔ اب میں شوہر کی مصلحت کے پیش نظر میں یہ مال خرچ کر رہا ہوں تاکہ وہ اپنی بیوی سے چھٹکارا حاصل کر لے، اس کو خلا دے دے۔ تو پہلی شکل یہ کہ شوہر کی مصلحت کے لیے کوئی اجنبی آدمی مال خرچ کر کے خلا کروائے۔ دوسری شکل، اور یہ جائز ہے، دوسری شکل یہ ہے کہ بیوی کی مصلحت کے لیے وہ مال خرچ کر رہا ہے۔ بیوی کی مصلحت کیسے؟ بیوی پریشان ہے، چھوڑنا چاہتی ہے شوہر کو، لیکن شوہر طلاق تو دے نہیں رہا ہے، اور خلا تو وہ اس لیے نہیں دے گا کہ بیوی کے پاس مال نہیں ہے۔ اب کوئی آدمی اس بیوی کی مصلحت کے لیے، اس کی خیر خواہی کے لیے آگے آئے اور مال خرچ کرے اور شوہر سے کہے کہ اس کو خلا دے دو، اور یہ شکل بھی جائز ہے، بلکہ یہ بر اور احسان میں اس کا شمار ہوگا۔ اسی طرح سے تیسری صورت یہ ہے کہ وہ اجنبی آدمی جو مال دے رہا ہے خلا کروانے کے لیے، اس کے پیش نظر ان دونوں میاں بیوی کی مصلحتیں ہیں، اسے معلوم ہے کہ ان دونوں کی زندگی اچھی نہیں ہے، اور شوہر طلاق اس لیے نہیں دے رہا ہے کہ اسے کچھ ملے گا نہیں، اور بیوی خلا اس لیے نہیں لے پا رہی ہے کہ اس کے پاس مال نہیں ہے۔ اب ایسی صورت میں دونوں کی خیر خواہی کرنے کے لیے کوئی اجنبی انسان سامنے آئے کہ مال کی ذمہ داری میری ہے، تم اپنی بیوی کو خلا دے دو، اور یہ شکل بھی جائز ہے کیونکہ اس میں میاں بیوی کی مصلحت ہے۔ تو یہ 3 شکلیں ایسی ہیں جس میں کسی اجنبی انسان کا مال خرچ کر کے میاں بیوی کے درمیان خلا کروانا یہ جائز ہے۔ چوتھی شکل کیا ہے؟ چوتھی شکل یہ ہے کہ کوئی تیسرا آدمی میاں بیوی کے درمیان اس لیے خلا کروانا چاہ رہا ہے کہ وہ بیوی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ جیسے کوئی انسان ہے، کوئی مرد یا کوئی عورت، وہ چاہتا ہے کہ اس عورت کو اس کے شوہر سے محروم کر دیا جائے، اس کو حسد ہے، جلن ہے، یا اندر وہ چھپا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب وہ شوہر سے کہے کہ یہ لو اتنا مال، ظاہر ہے مال کا لالچ دے کر کے کئی دفعہ انسان اپنے مقاصد جو ہے غلط مقاصد بھی حاصل کر لیتا ہے۔ شوہر کو کہے میں اتنا مال دوں گا، اپنی بیوی کو خلا دے دو، اب وہ خلا دے دے، ایسی صورت میں یہ اس کا مطالبہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، کیونکہ وہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ اسی طرح 5ویں شکل یہ ہے کہ وہ شوہر کو نقصان پہنچانا چاہے، شوہر کو اس طرح نقصان پہنچانا چاہے، اس سے جلن ہے، حسد ہے، یا کوئی بھی مسئلہ ہے، اس کو چاہتا ہے کہ اپنی بیوی سے محروم ہو جائے اور اس کو پیسے کی لالچ دے کر کے اس سے خلا کروانا چاہے، تو یہ شکل بھی حرام ہے، ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ چھٹی صورت یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں دونوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، کوئی انسان دونوں کے درمیان تفریق کروانا چاہتا ہے اور شوہر کو پیسے کی لالچ دے کر کے اسے خلا کروانا چاہے، تو یہ شکل بھی حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ایسا کوئی اگر کرے تو گویا کہ وہ حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے۔ 7ویں شکل یہ ہے کہ اجنبی آدمی جو پیسہ خرچ کرنا چاہ رہا ہے میاں بیوی کے درمیان خلا کروانے کے لیے، اس کے پیش نظر نہ تو بیوی کی مصلحت ہے، نہ تو شوہر کی مصلحت ہے، بلکہ اس کو اپنی مصلحت نظر آ رہی ہے، اپنی کسی مصلحت، اپنے کسی فائدے کے لیے وہ دونوں کے درمیان مال خرچ کر کے خلا کروانا چاہتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں ان دونوں کے درمیان خلا کروا دوں، اس کے بعد اس عورت سے میں شادی کر لوں گا، تو وہ اپنے بارے میں سوچ رہا ہے، اپنے فائدے کی سوچ رہا ہے۔ اگر یہ نیت ہے کسی کی تو یہ کام بھی حرام ہے، یہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کروانا ہے، اور یہ جو کہ جائز نہیں ہے۔
8ویں شکل اس کی یہ ہے کہ جو آدمی مال خرچ کر رہا ہے نہ تو میاں بیوی کی مصلحت اس کے پیش نظر ہے نہ اپنی مصلحت پیش نظر ہے، بلکہ کسی تیسرے چوتھے انسان کی مصلحت وہ چاہتا ہے، اس کو فائدہ پہنچانا چاہ رہا ہے۔ جیسے اس عورت کی شادی کسی اور سے اسے کروانی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان جدائی کروا دوں مال دے کر کے، تاکہ اس عورت کی شادی کسی اور سے میں کروا دوں۔ یہ شکل بھی حرام ہے، اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ 8 شکلیں ہیں اس صورت میں جب مال خرچ کرنے والا خلا کے اندر کوئی اجنبی انسان ہو، میاں بیوی کے علاوہ کوئی دوسرا انسان ہو، تو جن میں کی 3 شکلیں جائز ہیں اور 5 شکلیں یہ حرام اور ناجائز ہیں۔ ایک اور دوسرے مسئلے کی طرف آتے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال، اہم سوال یہ اٹھتا ہے اور کئی دفعہ پیش بھی آتا ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان خلا ہو رہا ہے اور اس خلا کے اندر مال نہیں ہے، عوض نہیں ہے، بیوی نے خلا کا مطالبہ کیا، شوہر نے اسے خلا دے دیا اور کوئی مال کا مطالبہ نہیں کیا، نہ تو بیوی نے مال دیا نہ تو اس نے مانگا، کیا ایسی صورت میں یہ خلا ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ مسئلہ تو اختلافی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ خلا کے اندر عوض کا ہونا اور مال کا ہونا یہ رکن ہے، اس کے بغیر خلا نہیں ہوگا۔ مال کی بات ہے کہ شوہر نے خلا میں مال لے لیا، بعد میں واپس کر دے رہا ہے اپنی مرضی سے، تو یہ الگ مسئلہ ہے، کوئی بھی اپنا مال کسی اور کو دے سکتا ہے، لیکن خلا ہوتے وقت مال کا ہونا یہ ضروری ہے، بغیر مال کے خلا نہیں ہوگا۔ اس کی دلیل اللہ رب العالمین کا وہ فرمان ہے جو آیت بار بار آ چکی ہے کہ فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ۔ اللہ رب العالمین نے جب خلا کا ذکر کیا تو اس میں فدیہ کا ذکر، عوض کا ذکر بطور خاص کیا۔ اس کا مطلب عوض کے بغیر خلا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ میں یہ بات آ چکی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان کی بیوی نے خلا کا مطالبہ کیا کہ میں خلا لینا چاہتی ہوں اپنے شوہر سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو ثابت بن قیس کو بلاتے اور کہتے کہ اپنی بیوی کو خلا دے دو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بیوی کو اس بات پر راضی کیا کہ مہر میں تمہیں جو باغ دیا ہے تمہارے شوہر نے، کیا خلا لیتے وقت کیا اس کو واپس کر سکتی ہو؟ جب بیوی اس بات پہ راضی ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان خلا کروایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مال کے بغیر خلا کا تصور نہیں ہے۔ اب اگر کوئی انسان اپنی بیوی کو مال کے بغیر خلا دے رہا ہے تو خلا تو ہوگا نہیں۔ ہاں البتہ اس نے اگر اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے تمہیں خلا دیا یا میں نے تمہیں الگ کیا، ایسی صورت میں اگر اس کی نیت طلاق کی ہو تو طلاق ہو سکتی ہے، لیکن وہ خلا نہیں ہوگا، اور جب طلاق ہوگی تو پھر طلاق کے احکام ان دونوں پر لاگو ہوں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ طلاق اور خلا کے بہت سارے احکام میں فرق ہے، جس میں سے ایک فرق یہ بھی ہے کہ خلا میں عورت عدت 1 حیض تک گزارتی ہے، جبکہ طلاق کے اندر وہ 3 حیض تک عدت گزارتی ہے۔ تو اگر اس کی نیت طلاق کی ہوگی تب تو طلاق ہو جائے گی اور خلا تو نہیں ہوگا، اور اگر اس کی نیت کچھ بھی نہیں ہے، خلا ہی کی نیت ہے، تو خلا نہیں ہوگا۔ تو آج کے درس کو ہم یہیں پر